والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الهادي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کا ذکر فرمایا ہے. تو آئیے سب سے پہلے اس آقا نام مدنی کی تاجدار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و احترام کے ساتھ درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. یہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 شوال المکرم 2 ہجری کو فرض فرمایا، اور رمضان المبارک کے روزے ہر مسلمان مرد و عورت عاقل و بالغ پر فرض ہے. نماز معراج کی شب فرض ہوئی. تو اسلام کے اعمال کے پیچھے ہر کسی نہ کسی نیک بندے کی یاد موجود و مقصود ہے. جیسے میدان عرفات میں حج کا فریضہ حضرت آدم نبینا علیہ السلام و تسلیم اور حضرت حوا کی یادگار ہے، اسی طرح حضرت ابراہیم قربانی کا نیک عمل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام و تسلیم اور حضرت اسماعیل کی سنت ہے. اسی طرح صفا اور مروا پہ چکر لگانا، دوڑنا، یہ حضرت حاضرہ کی یادگار ہے. بالکل اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ماہ مبارکہ میں بھوکے رہتے تھے، پیاسے رہتے تھے، رمضان المبارک کا روزہ رکھتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنا پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کر دیے پورے رمضان المبارک کے مہینے کا. جیسا کہ پہلے امتوں پر بھی روزہ فرض تھا، اسی طرح اس امت پر بھی روزے فرض ہے. ذرا آگے دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم ہر مہینے کے 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھا کرتے تھے. اور حضرت نوح علیہ السلام و تسلیم ایسا کہ پورا سال روزہ رکھا کرتے تھے. اور حضرت داؤد علیہ السلام و تسلیم ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن چھوڑ دیتے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم ایک دن روزہ رکھتے اور 2 دن چھوڑ دیتے. تو
پتہ یہ چلا کہ یہ وہ رمضان المبارک ہے کہ ہم خود روزہ رکھیں اور اپنے بچوں کو روزہ رکھنے کی عادت ڈالیں۔ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو ان کے والدین کو چاہیے اپنے بچوں کو روزہ رکھنے کی تاکید کرے تاکہ وہ بچہ جب بڑا ہو جائے روزہ رکھنے کی عادت پڑ جائے۔ اور یاد رکھو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اگر میری امت کو پتہ چل جاتا کہ رمضان کا ثواب کیا ہے، رمضان کی فضیلت کیا ہے، رمضان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، تو میری امت یہ تمنا کرتی اے پروردگار کاش پورا سال روزہ ہی ہوتا۔ یہ ہے رمضان کی فضیلت، یہ ہے رمضان کا ثواب۔ اگر ہمیں اور آپ کو پتہ چلتا کہ رمضان کیا ہے، رمضان کے روزے کیا ہے، تو یقیناً ہم آپ تمنا کرتے رب کی بارگاہ میں پروردگار پورا سال رمضان ہی ہوتا۔ سنیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر خاص نظر کرم فرماتا ہے۔ مسلمان قربان جائیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر خاص نظر کرم فرماتا ہے، اور اللہ تعالی جس بندے پر نظر کرم فرمائے گا اسے کبھی عذاب نہیں دے گا، اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ اور رمضان المبارک میں جب افطار کا وقت ہوتا ہے، یعنی رمضان المبارک میں ہر دن اللہ تبارک و تعالی 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، 10 لاکھ گنہگاروں کو اللہ تبارک و تعالی آزاد فرماتا ہے۔ لیکن جب 29ویں کی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اتنے گنہگاروں کو آزاد فرماتا ہے جتنے کہ پورے رمضان شریف میں آزاد کیا تھا۔ لیکن جب عید کا دن ہوتا ہے فرشتے عید کی خوشی میں فرشتے عید کی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، فرشتے عید منا رہے ہیں، فرشتے خوشی منا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کو کیا اجر دیا جائے گا، تو وہ فرشتے رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے پروردگار انہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اے پروردگار ان کے اجر میں کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ تب رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں تمام رہنا جب ہم نے تمام بندوں کو بخش دیا ہے، اے فرشتوں ہم نے تمام بندوں کو بخش دیا ہے۔ یہ ہے رمضان کی فضیلت، یہ ہے رمضان کے روزے رکھنے کا ثواب، یہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی برکت۔ آگے ذرا بڑھے، اب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص عرض کر رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد اس کے رسول ہے، 5 وقتوں کی نمازیں بھی پڑھتا ہے، زکات بھی دیتا ہے، حج بھی ادا کرتا ہے، حج بھی ادا کرتا ہے، قربانی بھی کرتا ہے، ہر طرح کی عبادت کرتا ہے۔ یا رسول اللہ اسے کتنا ثواب ملے گا، اسے کتنا اسے کتنا ثواب ملے گا، اسے کتنا اجر ملے گا؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر وہ یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد اس کے رسول ہے، اگر وہ نمازیں پڑھتا ہے، اگر وہ زکات دیتا ہے، اگر وہ حج کرتا ہے، تو وہ صدیقین کے درجے میں شامل ہو جاتا ہے، شہداء کا درجہ اسے مل جاتا ہے، اسے شہداء کا درجہ مل جاتا ہے۔ اب سنو کہ رمضان المبارک کیا ہے، رمضان المبارک کی فضیلتیں کیا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا تھا، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اب تمہارے درمیان وہ رحمت والا مہینہ آنے والا ہے، وہ برکت والا مہینہ آنے والا ہے، وہ عظمت والا مہینہ آنے والا ہے، یعنی رمضان المبارک آنے والا ہے۔ وہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، وہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، وہ مہینہ بھلائی کا مہینہ ہے۔ اے میرے صحابہ اگر
سنت ادا کرے گا تو اسے فرض کا ثواب ملے گا. اگر کوئی فرض ادا کرے گا تو اسے 70 فرض کا ادا کا ثواب ملے گا. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے اگر اس مہینے میں اگر کوئی کسی شخص کو افطار کرا دے, اگر روزے دار کو افطار کرا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو بخش دے گا. حضرت سلمان فارسی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, ہم میں سے ہر شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا ہے کہ ہم کسی کو افطار کرا سکے, ہم کسی کو روزہ کھلوا سکے. آقا فرماتے ہیں بات وہ نہیں ہے, مطلب یہ ہے اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو اگر ایک گھونٹ پانی پلا دیا ہو یا ایک گھونٹ دودھ پلا دیا ہو یا ایک کھجور سے ہی افطار کرا دیا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا. اور اگر کوئی شخص اگر روزے دار کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حوض کوثر کا جام پلائے گا, جو ہمیشہ حوض کوثر کا جام پلائے گا اور ایسا پلائے گا کہ کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی اور وہ اسی حالت میں جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ ہے رمضان کی فضیلت, یہ ہے روزے رکھنے کی فضیلت. اگر کوئی شخص افطار پلا دے تو اسے اتنا ثواب ملتا ہے. اگر کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے, کوئی نمازیں ادا کرتا ہے تو یقیناً رمضان المبارک میں اسے ڈبل ثواب ملتا ہے, اسے 10 گنا ثواب ملتا ہے. ہمیں اور آپ کو بھی یہی چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے روزے رکھیں, ہم رمضان المبارک کا ادب کریں, رمضان المبارک کا احترام کریں. کیا رب مسلمانوں, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں ہر قیدی کو آزاد کرتے تھے, ہر قیدی کو آزاد کر دیا کرتے تھے. اور اگر کوئی شخص رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو کچھ مانگتا, ہمارے آقا اس کی مرادوں کو پوری کرتا, مانگنے والوں کی مرادوں کو پوری کرتا. آج ہم نہ جانے, آج مسلمان طرح طرح کی مصیبت میں مبتلا ہے, مسلمان طرح طرح کی بیماری اور پریشانی میں مبتلا ہے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کو رمضان المبارک میں آزاد کر دیا کرتے تھے. اے مسلمانوں, آپ اس رمضان المبارک کی برکت نہیں لے لیں. ہم بھی اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوتا تھا, یا رسول اللہ آپ قیدیوں کو آزاد کرتے تھے. یا رسول اللہ آج ہم مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں, آج ہم دشمن کے لڑنے میں پھنسے ہوئے ہیں. یا رسول اللہ ہم پر ایک بار نگاہ کرم ڈال دے. یا رسول اللہ ہماری پریشانیاں دور ہو جائے گی, ہماری مصیبت دور ہو جائے گی. پر کیا رکھو, نبی کی بارگاہ میں مانگنا یہ شرک و بدعت نہیں ہے, بلکہ یہ تو صحابہ کی سنت ہے, صحابہ کی سنت ہے. ہم نبی سے کل بھی مانگ رہے تھے, آج بھی مانگ رہے ہیں اور قیامت تک مانگتے رہیں گے. نہ مانگنا, شرک و بدعت کہنا یہ تو بہادروں کا عقیدہ ہے, یہ تو بہادری کی گندی طبیعت ہے. ہمارے اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو محتاج, دینے والا ہے سچا. ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو محتاج, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تو رمضان المبارک کا مہینہ وہ عصمت والا مہینہ ہے, وہ رحمت والا مہینہ ہے, وہ برکت والا مہینہ ہے. اس ماہ مبارکہ میں اگر آپ روزے رکھتے ہیں تو یقیناً روزے قیامت کے دن آپ کی شفاعت کریں گے. قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن بھی ہماری شفاعت کرے گا, قرآن بھی ہماری شفاعت کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ روزے رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے پروردگار, رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے اسے کھانے پینے سے روکا, ہم نے اسے نفسانی خواہشات سے روکا. اے پروردگار اس کے گناہوں کو معاف فرما دے, اے پروردگار اسے بخش دے. اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی شفاعت قبول فرمائے گا. اسی طرح قرآن مجید رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے پروردگار عالم, انہوں نے راتوں کو قرآن پاک کی تلاوت کیا, اپنی نیند کو قربان کر دیا, نمازیں پڑھی, قرآن پاک پڑھا,
قربان کر دیا۔ اے پروردگار ان کی شفاعت کو میرے حق میں، ان کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ پتہ یہ چلا، اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس مہمان کا ہمیں ادب کرنا چاہیے، یعنی رمضان المبارک کا احترام کرنا چاہیے، رمضان المبارک کا ادب کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان المبارک کے صدقے میں ہماری ہر پریشانیوں کو دور فرما دے، ہماری ہر مصیبتوں کو دور فرما دے۔ آج مسلمان طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہے، طرح طرح پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم دین سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، نہ ہم روزہ رکھتے ہیں اور نہ ہی رمضان المبارک کا ادب کرتے ہیں۔ آگے بڑھو پتہ چلے گا کہ رمضان المبارک کے ادب کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے، اسے کتنا ثواب ملتا ہے، کتنا اجر ملتا ہے، اور جو احترام نہ کرے اس کے لیے کیا ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا۔ بخارا شہر میں ایک مجوسی رہتا تھا، بخارا شہر میں ایک مجوسی رہتا تھا، اس کا ایک بیٹا گلب گلہ سر عام بازار میں کھا رہا تھا۔ باپ نے ایک تھپڑ مارا، کہا تمہیں پتہ نہیں ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے؟ بیٹے نے کہا ابا حضور یہ تو مسلمانوں کا مہینہ ہے، روزہ تو مسلمان رکھتے ہیں، ہمارے لیے تو روزہ نہیں ہے۔ باپ نے کہا ٹھیک ہے یہ مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن اس کا احترام کرنا بھی ہمیں ضروری ہے، اس کا ادب کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ بیٹے نے کہا ابا حضور تم بھی تو رمضان میں کھاتے ہو، تم بھی تو رمضان میں پیتے ہو۔ کہا میں بھی کھاتا ہوں، میں بھی پیتا ہوں، مگر میں چھپ کر کھاتا ہوں، میں چھپ کر کے پیتا ہوں۔ جب اس مجوسی کا انتقال ہو گیا، ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص جنت میں باغات میں ٹہل رہے تھے۔ کہا مجوسی تو ایمان نہ لایا تھا، تو مسلمان نہیں تھا، پھر تو جنت میں کیسے ٹہل رہا ہے؟ اس مجوسی نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے رحمت و برکت مہینے کے ادب کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کروا دیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے سے پہلے ہمیں ایمان عطا فرما دیا تھا، اور رمضان المبارک کے ادب و احترام کے صدقے میں ہمیں جنت مل گئی ہے۔ یہ ہے رمضان المبارک کے ادب و احترام کا نتیجہ۔ اگر ہم ادب کریں گے تو یقیناً ہمیں جنت ملے گی، کیوں نہیں ملے گی؟ وہ تو ایک مجوسی تھا، وہ تو ایک کافر تھا، جس نے رمضان کا ادب کیا، جس نے رمضان کا احترام کیا، اسے جنت مل گئی۔ ہم اور آپ تو رسول کے غلام ہیں، اگر رمضان کے روزے رکھیں گے، رمضان کا ادب کریں گے، رمضان کا احترام کریں گے، تو ہمیں جنت تو نہیں ملے گی، یقیناً ملے گی، مگر شرط یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر بھی فرض کیا تھا۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ انہی کلموں کے ساتھ گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افطار پلا دے تو اسے اتنا ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، کوئی نمازیں ادا کرتا ہے، تو یقیناً رمضان المبارک میں اسے ڈبل ثواب ملتا ہے، اسے 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی یہی چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے روزے رکھیں، ہم رمضان المبارک کا ادب کریں، رمضان المبارک کا احترام کریں۔ یاد رکھو مسلمانوں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک میں ہر قیدی کو آزاد کرتے تھے، ہر قیدی کو آزاد کر دیا کرتے تھے، اور اگر کوئی شخص رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو کچھ مانگتا، ہمارے آقا اس کی مرادوں کو پوری کرتا، مانگنے والوں کی مرادوں کو پوری کرتا۔ آج ہم نہ جانے، آج مسلمان طرح طرح کی مصیبت میں مبتلا ہے، مسلمان طرح طرح کی بیماری اور پریشانی میں مبتلا ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیدیوں کو رمضان المبارک میں آزاد کر دیا کرتے
تھے اے مسلمانوں آپ اس رمضان المبارک کی برکت مہینے میں ہم بھی اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوتا تھا یا رسول اللہ آپ قیدیوں کو آزاد کرتے تھے یا رسول اللہ آج ہم مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں آج ہم دشمن کے لڑنے میں پھنسے ہوئے ہیں یا رسول اللہ ہم پر ایک بار نگاہ کرم ڈالتے یا رسول اللہ ہماری پریشانیاں دور ہو جائے گی ہماری مصیبت دور ہو جائے گی اور کیا رکھو نبی کی بارگاہ میں مانگنا یہ شرک و بدعت نہیں ہے بلکہ یہ تو صحابہ کی سنت ہے صحابہ کی سنت ہے ہم نبی سے کل بھی مانگ رہے تھے آج بھی مانگ رہے ہیں اور قیامت تک مانگتے رہیں گے نہ مانگنا شرک و بدعت کہنا یہ تو بہادروں کا عقیدہ ہے یہ تو بہادری کی گندی طبیعت ہے ہمارے آقا حضرت تو فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو محتاج یہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو محتاج یہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی تو رمضان المبارک کا مہینہ وہ عظمت والا مہینہ ہے وہ رحمت والا مہینہ ہے وہ برکت والا مہینہ ہے اس ماہ مبارکہ میں اگر آپ روزے رکھتے ہیں تو یقیناً روزے قیامت کے دن آپ کی شفاعت کریں گے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن بھی ہماری شفاعت کرے گا قرآن بھی ہماری شفاعت کرے گا کیوں اس لیے کہ روزے رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے پروردگار رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے اسے کھانے پینے سے روکا ہم نے اسے نفسانی خواہشات سے روکا اے پروردگار اس کے گناہوں کو معاف فرما دے اے پروردگار اسے بخش دے اللہ تبارک و تعالی روزے کی شفاعت قبول فرمائے گا اسی طرح قرآن مجید رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے پروردگار عالم انہوں نے راتوں کو قرآن پاک کی تلاوت کیا اپنی نیند کو قربان کر دیا نمازیں پڑھی قرآن پاک پڑھا تراویح پڑھی رات کو قربان کر دیا اے پروردگار ان کی شفاعت کو میرے حق میں ان کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما پتہ یہ چلا اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس مہمان کا ہمیں ادب کرنا چاہیے یعنی رمضان المبارک کا احترام کرنا چاہیے رمضان المبارک کا ادب کرنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان المبارک کے صدقے میں ہماری ہر پریشانیوں کو دور فرما دے ہماری ہر مصیبتوں کو دور فرما دے آج مسلمان طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہے طرح طرح پریشانیوں میں مبتلا ہے وجہ کیا ہے ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے ہم نے قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے ہم دین سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نہ ہم روزہ رکھتے ہیں اور نہ ہی رمضان المبارک کا ادب کرتے ہیں آگے بہت پتہ چلے گا کہ رمضان المبارک کے ادب کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے اسے کتنا ثواب ملتا ہے کتنا اجر ملتا ہے اور جو احترام نہ کرے اس کے لیے کیا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا بخارا شہر میں ایک مجوسی رہتا تھا بخارا شہر میں ایک مجوسی رہتا تھا اس کا ایک بیٹا گلم گلہ سر عام بازار میں کھا رہا تھا باپ نے ایک تھپڑ مارا کہا تمہیں پتہ نہیں ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے بیٹے نے کہا پاپا حضور یہ تو مسلمانوں کا مہینہ ہے روزہ تو مسلمان رکھتے ہیں ہمارے لیے تو روزہ نہیں ہے باپ نے کہا ٹھیک ہے یہ مسلمانوں کے لیے ہے لیکن اس کا احترام کرنا بھی ہمیں ضروری ہے اس کا ادب کرنا ہمارے لیے ضروری ہے بیٹے نے کہا پاپا حضور تم بھی تو رمضان میں کھاتے ہو تم بھی تو رمضان میں پیتے ہو کہا میں بھی کھاتا ہوں میں بھی پیتا ہوں مگر میں چھپ کر کھاتا ہوں میں چھپ کر کے پیتا ہوں جب اس مجوسی کا انتقال ہو گیا ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص جنت میں باغات میں ٹہل رہے تھے کہا مجوسی تو ایمان نہ لایا تھا تو مسلمان نہیں تھا پھر تو جنت میں کیسے ٹہل رہا ہے اس مجوسی نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے رحمت و برکت مہینے کے ادب کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کروا دیا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے سے پہلے
کریں گے تو یقیناً ہمیں جنت ملے گی۔ کیوں نہیں ملے گی؟ وہ تو ایک مجوسی تھا، وہ تو ایک کافر تھا جس نے رمضان کا ادب کیا، جس نے رمضان کا احترام کیا، اسے جنت مل گئی۔ ہم اور آپ تو رسول کے غلام ہیں، اگر رمضان کے روزے رکھیں گے، رمضان کا ادب کریں گے، رمضان کا احترام کریں گے تو ہمیں جنت تو نہیں ملے گی، یقیناً ملے گی، مگر شرط یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر بھی فرض کیا تھا۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ انہی کلموں کے ساتھ گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔